اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطرہ قطرہ دریا میں شود دریا قطرہ قطرہ پانی سے دریا بن جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 29 پارے مکمل ہو گئے، 30واں پارہ آج شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کی پہلی صورت آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل 30واں پارہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے یا رب العالمین، اور قبول فرمائے یا ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء 40 آیت اور مکی صورت۔ پہلی صورت، پہلی 5 صورتوں میں بات کی گئی، صورت شروع ہوتی ہے قیامت کے سوال سے، قیامت کے متعلق ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہلی 5 آیتیں اسی حوالے سے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں اپنی تخلیق پر کہ یہ سب کچھ تم دیکھتے ہو، کیا یہ حقیقت نہیں؟ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جس چیز کو پہلی بار دیکھتا ہے اس پر غور کرتا ہے، لیکن چیزوں کو وہ شروع سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر وہ کم ہی غور کرتا ہے۔ ایسی چیزوں کی طرف آگے کی آیات میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو کیا یہ سب کچھ درست نہیں؟ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو اللہ کی یہ بات کیوں درست نہیں کہ قیامت آئے گی؟ غور کرنے کی بات ہے، تو تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسی کا تو سارا مسئلہ تھا کہ لوگ حساب کتاب نہیں چاہتے۔ اس وقت کے لوگوں کو قیامت کے آنے کا بعض پرس کا علم کسی نہ کسی درجے میں ضرور تھا، لیکن وہ تکیہ کرتے کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے، کیونکہ وہ فرشتوں کو الہ بناتے تھے، اور دوسرے ان کے سفارش اور جنہیں بھی وہ بناتے تھے، یہ بت جو انہوں نے بنا رکھے تھے جن کو الہ کہتے تھے، یہ سب انہیں بچا لیں گے قیامت کے اور وہ عذاب سے اور جہنم سے، اور اس طرح ان کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن ان کے بنائے کوئی الہ کام نہیں آنے والے، وہ ان کے کھلے کھلے دشمن ہوں گے۔ فرشتوں کو کچھ عرض کرنے کی جسارت بھی نہ ہوگی جب تک کہ اللہ اجازت نہ دیں۔ در حقیقت دین میں جو سفارش کا تصور ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم سب کے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ غور کریں اور اس چیز پر کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام رکھا ہے۔ سفارش کبریٰ اللہ کے نبی کریں گے، جس کے بعد تمام انسانوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، ہے نا۔ یہ تمام باتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو اللہ کو سفارش کی کیا ضرورت؟ اللہ تو نہ صرف تمام اعمال دیکھ رہے ہیں بلکہ تمام اعمال لکھوا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ کو سفارش کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورت کی آخر میں آج کے انسان بھی مخاطب ہے کہ جو فیصلہ اپنے متعلق کرنا ہے وہ کر لے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ النبأ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، پہلی آیت عن النبأ العظیم،
دوسری آیت الذی ہم فیہ مختلفون، آیت نمبر 3 کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، آیت نمبر 4 اور 5 اما یتساءلون، اما در حقیقت ان اور ما ہے، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، اشارہ قیامت کے آنے کا، حشر کے دن کا، آخرت کا، النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کسی کی رائے ملتی نہیں، مختلف رائے ہیں ان کے درمیان، مختلف خیالات ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ لوگ جلد ہی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، یہ لوگ جلد ہی جان لیں گے۔ یہ جو بات جس پر اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں مختلف ہیں، اس کے بارے میں صحیح خبر ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گی۔ یہ آیت نمبر 5۔ آگے کی آیت، آیت نمبر 6 سے لے کے الحمدللہ آیت نمبر غالباً 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے توجہ دلا رہے ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تم دیکھتے ہو، کیا یہ حقیقت نہیں؟ اگر یہ حقیقت ہے تو قیامت کا آنا بھی حقیقت ہے، وہ بھی اللہ ہی نے فرمایا، اور یہ تمام چیزیں اللہ ہی نے تخلیق فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 6 الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش یا بچھونا یا گہوارہ، یہ تمام معنی ہو سکتے ہیں، رہنے کی جگہ۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو کیل، میخ۔ آج سے بہت زیادہ دن نہیں ہوا، عرصہ نہیں گزرا کہ خیال یہ تھا کہ پہاڑ زمین کے سکڑنے کی وجہ سے بنے ہیں، لیکن آج تو یہ حقیقت ثابت ہو گئی سائنسی طور پر کہ پہاڑ جتنا اوپر ہے اس سے کہیں کہیں زیادہ زمین کے اندر ہے، ایسے ہی ہے جیسے میخ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو رہنے کی جگہ نہیں بنائی، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو راحت کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس، سب کچھ ڈھک لینے والا رات کو بنایا، رات اندھیرا، سب ساری چیزیں ڈھک جاتی ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا ذریعہ، روزی کمانے کا ذریعہ، تمہارے کاموں کا ذریعہ۔ بنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط بنائے ہیں۔ اس سے اشارہ 7 آسمانوں کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے اشارہ آج زمین کے اوپر 7 الگ الگ لیئرس ہیں، اور ان کا نام، ان کو ریکوگنائز باقاعدگی سے سائنس نے کیا ہے، جس کی وجہ سے زمین سورج کی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچی ہوئی ہے، ورنہ زمین پر آبادی نہیں ہوتی۔ بہر واللہ عالم، 7 آسمان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، 7 مضبوط بنائے ہیں تمہارے اوپر۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا روشن چراغ، چمکتا ہوا چراغ۔ وانزلنا، اشارہ سورج کی طرف ہے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نازل فرمایا زمین پر بکثرت پانی، بادلوں سے برسایا گیا، بادلوں کے ذریعے خوب پانی زمین پر ہم نے نازل کیا۔ وَلِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں غلے، اناج اور تمام سبزہ۔
जन्नातिन अल्फाफा, और बागात, घने बागात। ये आयत नंबर 16 थी। क्या ये सब हकीकत नहीं? क्या ये चीज़ें ए इंसान तुम देख नहीं रहे? अगर ये चीज़ें दुरुस्त हैं और इनका खालिक अल्लाह है, अल्लाह ही ने ये बातें बनाई, ये बातें फरमाई, कुरान में जो कुछ है अल्लाह ने ही नाजिल फरमाई। तो जो अल्लाह की ये बातें दुरुस्त हैं, तो फिर अल्लाह की ये बात क्यों नहीं मानते कि क़यामत आएगी, और इसके बारे में अलग अलग ख्यालात क्यों रखते हो? आगे आयत 17 से 30 तक जिस क़यामत की बात हो रही है, उसके बारे में अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं क्या होना है। इन्ना यौमल फसल काना मीक़ात, बेशक फैसले का दिन उसका वक्त मुकर्रर है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतूना अफ़वाजा, जिस दिन फूका जाएगा सूर में तो तुम सब आ जाओगे फौज दर फौज। वफ़ुतिहतिस समाअ फ़कानत अब्वाबा, और आसमान खोल दिया जाएगा और उसमें दरवाजे ही दरवाजे होंगे। वसुय्यतल जिबाल फ़कानत सराबा, और पहाड़ों को चला दिया जाएगा, वो पहाड़ जो आज मेघ की शक्ल में, उन्हें चला दिया जाएगा और वो हो जाएंगे जैसे कि रेत, इस तरह हो जाएंगे। इन जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम तो ताक में लगी हुई है, घात में लगी हुई है। किसके? लित्तागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना वही है, उनके लिए लगी हुई है, सरकशों को अपने अंदर लेने के लिए लगी हुई है। लाबतीन फीहा अहकाबा, उसमें वो सदियों रहेंगे। कब तक रहेंगे अल्लाह जानते हैं, एक बड़े तवील अरसे तक उसी में पड़े रहेंगे। हम सब जानते हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ वो निकाल लिया जाएगा, लेकिन कब, कितना अरसा गुजरेगा जहन्नम में? अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें या रब्बल आलमीन, हर उस शख्स को जो अपने आप को ईमान वाला कहता है। अल्लाह ताला जहन्नम से हमें बचा लें, यही कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लें और इंसान सीधे जन्नत में दाखिल हो। अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमाए या रब्बल आलमीन। बाद लोग तकिया लगाए होते हैं इस पर कि जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे, लेकिन जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है। अल्लाह ताला उस आग से हम सबको महफूज रखे या रब्बल आलमीन, और हमें आज समझ अता फरमाए। वो ठिकाना होगा सरकशों का, उसमें वो रहेंगे तवील अरसा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा, आयत नंबर 24। उसमें वो नहीं चखेंगे, ना कोई ठंड की बात, ठंडक होगी, और ना कोई पीने की चीज़ होगी, मशरूब होगा पीने के लिए ठंडा। इल्ला हमीमो व गस्साक़ा, सिवाय खौलता पानी और बहती हुई पीप, खून और पीप जो जख्मों से बहेगी, वो मिलेगा पीने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा ले या अरहमर राहिमीन, आमीन या रब। आयत नंबर 26, जज़ाअम विफाका, उनका पूरा पूरा बदला होगा जो उन्होंने अमाल किए, उसका पूरा पूरा बदला उन्हें मिलेगा जहन्नम की सज़ा में के तौर पर। आखिरत में दो ही चीज़ें हैं तो हैं, या तो जन्नत है, जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जहन्नम से बचा ले या अरहमर राहिमीन, आमीन या रब। आयत नंबर 27, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाब, क्या वजह थी इनकी? अल्लाह फरमा रहे हैं ये लोग वो थे जिन्हें कोई गुमान नहीं था हिसाब का, हिसाब के लिए कोई तवक्को नहीं थी कि हिसाब होगा हमारा। वो ये समझ रहे थे कि आखिर में छूट जाएंगे, सिफारिशें काम आ जाएंगी। वक़द्दबू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, आयत नंबर 28, उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, हमारी हिदायत को, और जिस तरह तकज़ीब की, जिस तरह झुटलाया जाता है, यानी नहीं मानकर, उस पर अमल नहीं करके, उसको तस्लीम ना करके, उसको माने बगैर, चाहे थोड़ा झुटलाया या पूरा झुटलाया। झुटलाना यही वो बात है जिसका जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने हमारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कि इन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया। वकुल्लु शैइन अहसैनाहु हिसाबा, और हमने हर एक चीज़ को
लिख कर महफूज कर रखा है। तमाम बातें, हर एक के तमाम अमाल लिखे हुए हैं, हम पढ़ चुके हैं। हमारे दाहिने और बाएं कानों पर फरिश्ते बैठे हुए हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिख रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है लिख करके। फदूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, तो चखो अल्लाह की सज़ा को, तो और हरगिज़ नहीं हम ज़्यादा करेंगे सिवाय अजाब के, सिवाय अजाब ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अजाब से छुटकारा नहीं होगा। आयत नंबर 30 है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे या रब्बल आलमीन। सूर के फूकने पर एक रवायत मिलती है, सही रवायत, कि आपसे ने फरमाया कि दोनों सूरों के दरमियान 40 होंगे। लोगों ने सवाल किया, साहबा ने 40 दिन? आपने फरमाया मैं नहीं कह सकता। पूछा 40 महीने? यही जवाब आपने फिर दिया। 40 साल? आपने फिर जवाब यही दिया कि मैं नहीं जानता। फिर अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाएंगे और जिस तरह दरख्त उगते हैं लोग जमीन से उगेंगे, ये वो कैफियत होगी, दोबारा लोग जिंदा होंगे, वैसे जिंदा होंगे जैसे आज हैं। और ये सूर फूकने का वक्फा कितना होगा अल्लाह ही जानते हैं। मेरी नज़र में तो ये अरबों साल का मामला है, अल्लाह आलम। कब तक इंसान जमीन के अंदर रहेगा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। आगे आयत 31 से आगे उन लोगों का जिक्र है जो आज अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने वाले हैं, जो आज अपने आप को जहन्नम से बचाने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसमें शामिल फरमाए। जो मुत्तकी हैं, अल्लाह की नाराज़गी से अपने आप को बचना चाहते हैं, अपने आप को बचाते हैं, उनका जिक्र है। आयत नंबर 31, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा, बेशक मुत्तकियों के लिए कामयाबी है, वही कामयाब होंगे, यानी जहन्नम से बच जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से बचा लेंगे। हदाइक़ व अनाब, उनके लिए बागात हैं, अंगूर हैं, व कवाइब अतराब, और हम उम्र जोड़े हैं। कहा गया कुंवारी औरतों के जोड़े मर्दों के लिए, और औरतों के लिए अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या इंतजाम होगा वहाँ। बहरहाल वकासन दिहा का, और छलकते हुए मशरूब के जाम, ला यस्माउना फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा, वो लोग हरगिज़ नहीं सुनेंगे उसमें कोई लग़व बात और न झूठ, कोई भी लग़व बेमकसद बात नहीं होगी और न झूठी बात होगी कोई। जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, जज़ा होगा उनके रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से, और अता किया जाएगा पूरा पूरा हिसाब के साथ। यानी कोई अमल भी ऐसा नहीं होगा जिसका बदला अल्लाह ताला नहीं देंगे, जो अमल खैर का होगा, जो अमल अल्लाह की फरमाबरदारी का होगा, या जो अमल अल्लाह की नाराज़गी से अपने आप को बचाने का होगा, उन सब का एक एक का हिसाब होगा और उसके मुताबिक अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाएंगे। तुम्हारे रब जज़ा अता फरमाएंगे, आपके रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ा अता फरमाएंगे। यह आयत नंबर 36 है। आयत नंबर 37 से इन आयत में सिफारिश की बात भी सामने आ जाएगी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, रब आसमानों और ज़मीन के और जो कुछ इनके दरमियान है, कौन है वो? रहमान, अल्लाह की ज़ात। अल्लाह के नामों में एक नाम रहमान है ना। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, कोई भी उस दिन अल्लाह को मुखातिब करने वाला नहीं होगा, किसी के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वह अल्लाह को मुखातिब करे, रहमान को मुखातिब करे। सिफारिश की बात करते हैं ना जो लोग, उनको सोचना चाहिए। कितने ही पीर फकीर हैं जो कहते हैं
کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم سب نے اپنے تمام ماننے والوں کو نہ لے جاؤں ساتھ۔ ان جھوٹوں کو یہ آیات پڑھتے نہیں، قرآن کا پڑھتے ہیں، لیکن یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ کوئی بھی کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے بات کر سکے، اللہ کو مخاطب کر سکے۔ آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے سب در سب ہوں گے، سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر پائیں گے، الا من اذن اللہ الرحمن وقال صوابا، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دیں گے اور وہ جو بات کہے گا وہ درست کہے گا، جھوٹی بات نہیں کہے گا، سچی بات کہے گا۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالی حشر کے دن کوئی بھی، تمام کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے۔ اللہ جس کو ان میں سے اجازت دیں گے، پوری نوع انسانی میں سے یا فرشتوں میں سے یا روح میں سے، وہی کوئی بات کر سکے گا۔ آیت نمبر 39، ذالک یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ ثوابا۔ اب یہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دن ہے جو آ کے رہنا ہے، ایک سچا ہے، سچائی کا دن ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے۔ آج ہی موقع ہے اپنے رب کا راستہ، اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری، رب کی ہدایات کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ راستہ اختیار کر لے جو بھی چاہے۔ یہ آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پورا موقع دے رہے ہیں، اگر ہم پھر بھی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بدبختی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اللہ کا کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، یہ ہماری اپنی بدبختی کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدبختی سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آج ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے رب کی طرف جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 39 تھی، اور اس سورت کی آخری آیت، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم لوگوں کو خبردار کر دیا ہے قریب کے عذاب سے، وہ عذاب جو قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں قیامت دور نظر آتی ہے، میں تو اسے بہت قریب دیکھ رہا ہوں، اور موت کے ساتھ تو یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی ختم ہوئی اور یہ سب کچھ پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں ہم کھڑے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں خبردار کر دیا قریب کے عذاب، ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، اس دن ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا کیا ہے، اپنے ہاتھوں آگے کیا بھیجا ہے، اللہ کی فرمانبرداری یا اللہ سے کے ذات سرکشی، غداری۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن نافرمان جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہم انسان نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے تو پھر وہ یہی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معلومی سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ کثرت سے دعا کرنا چاہیے ہمیں، اور دعا کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، قرآن ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں آج خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ سب سے صحیح، سب سے درست بات اپنا عقیدہ درست کرنے کا ہے، ہاں، کہ اللہ کی تمام باتیں صحیح ہیں۔ وہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5 بار بار پڑھیں۔ جو لوگ اس کے اندر ہیں وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور جو لوگ اس میں نہیں ہیں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ وہی لائیں گے جو اللہ نے جنہیں خوش بخت بنایا ہے، اور جو بدبخت بنائے گئے ہیں وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ بدبختی ہی ان کا مقدر ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس بدبختی سے بچا لیں یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.